أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزیزان محترم سامعین اکرام، معزز طلاب و طالبات، ہم عوامل پڑھ رہے تھے علم نحو میں، شرح عوامل فی النحو ہم پڑھ رہے تھے کہ جس میں ہم نے النوع الاول میں ہم نے حروف جر کی بحث کی، جس میں 17 حروف جر ہم نے آپ کو سمجھائے بتائے، جو کہ تمام دروس ریکارڈڈ بھی ہیں، اور جو فزیکلی موجود تھے یا آن لائن موجود تھے انہوں نے اس درس سے استفادہ کیا. ہم نے آپ لوگوں سے استفادہ کیا اور آپ نے ہم سے استفادہ کیا نہیں کیا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے آپ لوگوں سے استفادہ کیا. اب اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے النوع الاول پڑھی جس میں حروف جر تھے. اب پڑھ رہے النوع الثانی جو کہ حروف تنصب الاسم و ترفع الخبر. ٹھیک ہے جی، یہاں بھی دیکھتے رہیے، پہلے عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تطبیق اور اس کے جو سمجھ لیے کہ حاصل مطالب ہیں انشاءاللہ اس کو بورڈ پہ ہی سمجھائیں گے. یہاں دیکھیں کہہ رہے النوع الثانی، دوسری نوع کیا ہے؟ حروف تنصب الاسم و ترفع الخبر، ایسے حروف جو کہ نصب دیتے ہیں اسم کو اور رفع دیتے ہیں خبر کو. وَهِيَ سِتَّةُ أَحْرُوفٍ، وہ کتنے حروف ہیں جی؟ ستہ. کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں. 6 حروف. بھئی ہمیں خمسہ و عشرہ تو پتہ ہی ہوتا ہے نا، ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے. ستہ کہتے ہیں، چھٹے وہ کہتے ہیں، 6 حروف ہیں. وَتُسَمَّى الْحُرُوفَ الْمُشَبَّهَةَ بِالْفِعْلِ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسن، ایسے حروف جو شباہت رکھتے ہیں کس سے؟ فعل سے. ٹھیک ہے، ان کو نام دیا جاتا ہے مشبہ بالفعل. لکونہا، ان کو نام کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے علی ثلاثۃ احرف، ان کو نام اس لیے دیا جاتا ہے مشبہ بالفعل. اب دیکھیے شباہت کی، ذرا دیکھیں میری طرف، شباہت کی کئی وجوہات ہیں. یہ کہہ رہے حروف، ایسے حروف جو شباہت رکھتے ہیں، ایسے حروف جو شباہت رکھتے ہیں کس سے؟ فعل سے. ٹھیک ہے، اور شباہت کن کن چیزوں میں رکھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. یعنی کچھ چیزیں فعل میں ہوں گی، وہی چیزیں ان حروف میں ہوں گی، تو شباہت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی، ہم نے کہا کہ بلی شباہت رکھتی ہے شیر سے، تو فرق اتنا ہے کہ شیر تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے، اس کے بال گھنے ہوتے ہیں، ورنہ کافی حد تک بلی شباہت رکھتی ہے شیر سے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہیں. کس بنا پہ شباہت ہے؟ اعلیٰ ثلاثۃ احرف، کہ جس طریقے سے فعل میں 3 حروف ہوتے ہیں اس طریقے سے ان حروف میں بھی 3 حروف ہوتے ہیں. ایسے کہ فعل کیا ہے؟ ضربا، ضربا میں کتنے حروف ہیں؟ 3. اور انا اور انا میں کتنے حروف ہیں؟ 3، الف و دونوں. اس لیے پہلی شباہت یہ ہو گئی 3 حرفی ہوتے ہیں. فصاعدا کالفعل، 3 ہوتے ہیں، 3 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وفتح آخرہ، اور اس کے آخر کو جو ہے فتح دیا جاتا ہے، جیسے کہ ضربا، ضربا کے آخر میں فتح ہے کہ نہیں؟ بالکل فتح ہے. اسی طریقے سے انا، انا کا انا کے بھی آخری حرف پہ کیا ہے؟ فتح ہے. 2 شباہت ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد وجود معنی الفعل فیہا، اور ہاں اس کے اندر، کس کے اندر؟ حروف مشبہ بالفعل، جو حروف فعل سے شباہت رکھتے ہیں ان کے اندر معنی فعل پایا جاتا ہے. جی، تو اس کے وجود میں بھی، یعنی حروف مشبہ بالفعل کے وجود میں بھی معنی فعل ہوتا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں. پہلا کیا ہے؟ 3 حرفی فعل ہوتے ہیں، تو 3 حرفی یہ حروف بھی ہوتے ہیں.
اچھا فعل کے آخر والے حرف پہ فتح ہوتا ہے، ان کے بھی آخری حرف بولیں فتح ہوتا ہے. دو شبات. تیسری شبات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ان حروف مشبہ بالفعل کے اندر بھی معنی فعل ہوتا ہے. مطلب کیسے؟ جیسے ہم کہیں انا انا، اس کے اندر کون سا معنی چھپا ہوا ہے؟ اس کے اندر معنی چھپا ہے حققتو. کیا چھپا ہوا ہے؟ حققتو. حققتو. ہاں، یعنی انا انا کے اندر کیا ہے؟ حققتو. ایسے ہی کانا میں ہے شبہتو. ٹھیک ہے، ان حروف کے اندر معنی فعل چھپا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا انا زیدن قائمن، تو ہم کہتے ہیں بے شک زید کھڑا ہے. یقیناً بے شک، تو یقیناً بے شک یعنی حققتو، حقیقت میں زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک معنی فعل اس انا انا کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، کأنہ الاسد. ٹھیک ہے، اچھا جی. وَكَمَا أَنَّ الْفِعْلَ يَرْفَعُ وَيَنْصِبُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح فعل بھی جو ہے وہ نصب دیتا ہے اور رفع. بھئی یہ بتائیے فعل نصب کب دیتا ہے اور رفع کب دیتا ہے؟ بتائیے. ہاں، فعل کوئی صحیح ہے. ضربا کب نصب دے گا، کب رفع دے گا؟ یقیناً جو اس فعل کا فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا رفع والا، اور جو اس فعل کا مفعول ہوگا وہ منصوب ہوگا. فاعل مرفوع ہوتا ہے، فعل منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی انا جو ہے حروف مشبہ بالفعل، یہ بھی اسم کو جو ہے وہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو جو نصب اور رفع فعل دیتا ہے، ویسے ہی نصب اور رفع یہ حروف مشبہ بالفعل. تو یہ کتنی شباہتیں ہو گئی؟ 4 شباہتیں ہو گئی اب تک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بتائیے پہلی شباہت کیا ہے؟ پہلی شباہت کیا ہے؟ پہلی شباہت یہ ہے 3 حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری شباہت بتائیے. یا 3 حرف سے زیادہ بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی اور اس میں بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بتائیے ان کے بھی آخر میں فتح ہوتا ہے، جیسے ضربا کے آخر میں ماضی میں فتح، اسی طرح قتلا، نصرا. ٹھیک ہے، آخر میں ایسے ان کے بھی انا انا کا انا، ان میں آخر میں فتح ہوتا ہے. اچھا، تیسری شباہت کیا ہے کہ ان کے اندر معنی فعل پایا جاتا ہے. چوتھی شباہت کیا ہے کہ یہ بھی جیسے فعل رفع اور نصب دیتا ہے، ویسے یہ حروف بھی رفع اور نصب دیتے ہیں. 4 شباہتیں ہو گئیں. اس بنا پر ہم ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. ہاں، کہ ایسے حروف، ترجمہ سمجھے گا، وہ مسئلہ نہیں. ایسے حروف جو کہ فعل سے شباہت رکھتے ہیں. کیا نام دیا ان کو؟ حروف بولے حروف مشبہ بالفعل. ایسے حروف جو کہ فعل سے شباہت رکھتے ہیں، اور کس اس میں رکھتے ہیں؟ 4 چیزوں میں شباہت رکھتے ہیں یہ حروف فعل کے ساتھ. پہلا کہ 3 حرفی فعل ہوتا ہے، 3 حرفی یہ بھی ہوتے ہیں. اچھا، ان فعل کے آخر میں فتح ہوتا ہے، ان کے بھی آخر میں فتح ہوتا ہے. اچھا، اور صرف 3 حرفی نہیں، فصاعدن بھی یعنی آگے بھی ہے. اگر مثال کے طور پہ 4 حرفی ہوتا ہے فعل، تو یہ بھی 4 حرفی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد اس کے آخر فتح ہوتا ہے فعل کے، ان کے آخر میں فتح ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ان کے اندر بھی معنی فعل ان کے اندر بھی ہوتا ہے، جس طرح فعل کے اندر تو ویسے فعل کا معنی ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح پھر جو ہے جس طرح فعل نصب اور رفع دیتے ہیں، اس طرح یہ حروف بھی نصب اور رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد.